تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا. اپنے ہاتھ کو کب مسلمان بناؤ گے؟ مسلمانوں، یہ زبان جس سے ہم بات کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی زبان ہے، ہمارے منہ میں رہنے والی زبان ہے، لیکن ہر مسلمان اپنی زبان سے ذرا ایک بار سوال تو کرے. کیا زبان یہ بتا، وضو بھی تو بناتی ہے تو کلی تجھ سے ہوتی ہے، کلمہ تو پڑھتی ہے، درود تو پڑھتی ہے، نماز میں اذکار تجھ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ذرا بتاؤ کہ ہماری زبان مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زمزم تو ہم نے کئی لیٹر پی لیا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اپنی زبان کو سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالی. مسلمان کی زبان سچ نہیں بول رہی ہے. آخر ہماری اپنی زبان مسلمان کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ اس کی محنت کون کرے گا؟ آج سے کچھ سال پہلے، لگ بھگ 20 سے 22 سال قبل، امریکہ کیسا ملک ہے آپ کو پتہ ہے؟ بڑا ظالم ملک ہے، پوری دنیا کو تباہ کیا اس نے، نو ڈاؤٹ، دنیا کو نقصان پہنچایا. عام انڈسٹری اور وار پالیسی اسی کی ہے. لیکن امریکہ جیسے ملک میں ان کے پریزیڈنٹ مسٹر بل کلنٹن سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک بھول ہو جاتی ہے مونیکا لیوینسکی کا معاملہ لے کر. لیکن جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے گناہ کیا، لیکن اس گناہ کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اس نے کیا تھا، بل کلنٹن نے اس نے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا. اس کے گناہ پر پورے امریکہ کے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جب امریکی صدر نے جھوٹ کہہ دیا، جھوٹ، امریکن پریزیڈنٹ نے جب کہا کہ مجھ پر یہ الزام ہے میں گنہگار نہیں ہوں، تو پوری امریکی قوم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہم اپنے پاپی راشٹرپتی کو تو قبول کر سکتے ہیں مگر اپنے دیش کا ایک جھوٹا راشٹرپتی کو سویکار نہیں کر سکتے. پورا امریکہ کھڑا ہو گیا. کیا ہے بل کلنٹن، تم نے گناہ کیا ہے ٹھیک ہے، مگر تم جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک امریکی صدر نے جھوٹ بول دیا، پوری قوم خلاف ہو گئی اور اسے معافی مانگنا پڑا کہ I was wrong. انہوں نے کہا تھا میں غلطی میں تھا، میں نے جھوٹ کہا، میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں. بل کلنٹن جھوٹ بولے تو قوم سے معافی مانگتا ہے. ہم دن رات جھوٹ بول کر بھی اپنے خدا سے بھی معافی نہیں مانگتے، اپنے اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں کہ دین ہمارے پاس ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سچی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے. بے شک ہمارے پاس ہے، بے شک ہم اس کے رکھوالی ہیں، بے شک ہم اس کے پڑھنے والے ہیں، بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. لیکن سوال تو پھر ہم ہی سے ہوگا نا کہ جب ہم اتنے والے ہیں تو پھر صداقت والے کیوں نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنی آنکھوں کو مسلمان بنا لیا؟ مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اس موبائل کے گندے استعمال نے کہیں ہمارے مسجد اور مدرسوں کو تو ناپاک نہیں کر دیا. ڈر لگتا ہے. بازار تو چھوڑیے، گھر تو چھوڑیے، میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اور جو انفارمیشن میرے پاس ہے اور جو آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ مجھے لوگوں نے بھیجے، اگر میں اس پر بات کرنے لگوں تو پگڑیاں فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی اور قیامت سے پہلے قیامت کھڑی نظر آئے گی آپ کو. لیکن وہ راز میرے سینے میں رہے گا. میں اشاروں کی زبان استعمال کر رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی انانیت اور تکبر سے نکلو. یہ سوچنا بند کر دو کہ ہم کچھ ہیں اور تم کچھ ہو. ہم اور تم کچھ نہیں ہے. یہ جو ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم کچھ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی، کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو کہاں ہے آپ، کس دنیا میں ہے آپ، کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ذرا باہر نکل کر دیکھیے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ماحول میں نفرت کی گندگیں کتنی ہیں. اپنی گلی میں بیٹھ کر ہمیں اپنی قوت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. عزیزان ملت، اگر ہم نے مجموعی طور پر اپنے ملت کی اور اپنے صف میں ظاہر ہے
کہ ملت کے لیے نمونہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ملت کے اندر اصلاح کے کام کرنے والی جو جماعت ہے، جو انبیاء کے وارثین ہیں، سب سے پہلے انہیں اپنے آپ پر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں چھید کہاں کہاں ہو رہے ہیں، اسے ذرا ٹھیک کر لیں۔ اور اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے اپنے حالات کا تجزیہ نہیں کیا، وقت رہتے ہوئے اپنا احتساب نہ کیا، تو مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک جملہ آپ کے حوالے آج کر جا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے گا کہ آج کی اس بات کو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سچائی کو عزت کے ساتھ تسلیم کر لیں، ورنہ شاید بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہر شخص سچائی کو ذلت کے ساتھ ماننے پر مجبور ہو جائے گا، ذلت اور رسوائیوں کے ساتھ ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، حالات بے قابو ہو رہے ہیں، ابھی بھی چنیا بیگم بنی، ابھی بھی کہ وہ تکبر میں مست ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ میں تو جب لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو یقین مانیے سلام کرتے ہی میں چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں اخلاص کتنا ہے اور غرور کتنا ہے۔ ایک السلام علیکم کے جواب سے ہی وہ تھرمامیٹر کافی ہے میرے لیے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے میں جس سے سلام کر رہا ہوں اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے ہاتھ ملانے میں، مجھے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت، میں کوئی دیہات میں اور جنگل میں بھانگ نہیں پیتا ہوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، میں متکبروں کو پہچانتا ہوں، مغروروں کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ کتنا مغرور ہے۔ میں آگاہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ توبہ کرو اپنے غرور سے اور اللہ کے بندوں اور مخلوق سے محبت کرنا سیکھو، ورنہ نام و نشان تمہارا مٹ جائے گا۔ تم ہو کیا چیز؟ ملک نے لڑائی لینی شروع کر دی ہے، قانون نے سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا علاج اور سلوشن صرف یہ ہے، طاقت نہیں شرافت ہے۔ ان تمام نفرتوں کا مقابلہ محبت اور شرافت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ کتنی طاقتور ہو، آپ کتنی تیسمار خان ہو، آپ کتنی بڑے چودھری اور سیٹھ ہو، آپ کتنی بڑے باہوبلی کیوں نہ ہو جائیں، باہوبلی کیوں نہ ہو جائیں، نہیں، اللہ کی زمین میں، اس دنیا میں سب سے خوبصورت پودا، اس پودے کا نام محبت ہے۔ اللہ کی اس دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کا پودا زمین پہ نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتا ہے۔ مسلمانوں، دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو، دلوں کو ہرانے کے چکر میں سب کچھ ہار مت جاؤ۔ زبان چلا کر دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اور ہم غور کریں، ہم سب کہتے ہیں اور مشہور اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور پڑھا بھی ہم نے یہی، اور یہی سچ بھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی بھائی؟ یہ مجمع بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال، مشہور ہے اور بالکل سچ ہے، بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ اب آپ بتائیں یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں، نماز فرض کب ہوئی؟ 40 سال کے بعد یا 40 سال سے پہلے؟ بھائی نماز کب فرض ہوئی؟ نبوت ملنے کے بعد نماز فرض ہوئی نا۔ حضور جب نبی بن گئے، میں جتنی بار حضور کا نام لوں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار اور اعلان کے بعد نماز کا حکم آیا، نماز فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ نبوت کے بعد۔ قرآن اترنے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ نبوت کے ساتھ۔ روزے کب فرض ہوئے؟ نبوت کے بعد۔ تو گویا کہ پورے احکام میں اسلام اور پوری شریعت مطہرہ اور شریعت و سنت وہ 40 سال کے بعد، یہ 40 سال سے کہہ سکتے کہ پورا اسلام
40 سال سے 63 سال کے درمیان 23 ایئرس 23 سال کی ایک شارٹ پیریڈ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو مکمل کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو مکمل کیا گیا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ نماز 40 کے بعد، روزے 40 کے بعد، حج، زکات، شریعت، سنت، طریقت، فقہ، مسائل، یہ ساری چیزیں 40 سال کے بعد۔ تو مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جب سب کچھ 40 سال کے بعد ہی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ ایک آدمی کی زندگی کی یہ پہلو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ 40 سال ایک لانگ پیریڈ ہے، بلکہ زمانے نبوت کم ہے 23 ایئرس، اور جو 40 سال کے پہلے کا زمانہ ہے وہ 40 ایئرس، یعنی بچپن، جوانی اور پھر 40 سال کی پختہ عمر۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ 40 سال پہلے حضور کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور مکے میں کیا کر رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال جو پہلے کی زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی قابل توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے قابل توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کے لیے، کسی مقام کے لیے نہ ہو تو نہ ہو، ہمارے لیے تو بہت قابل توجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیدائش بھی قابل توجہ ہے ہمارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی قابل توجہ ہے۔ مورخین نے سیرت میں یہ بھی بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعمری اور قبیلہ بنو سعد اور دائی حلیمہ کے گھر میں گزارے ہوئے ایام اور طائف کی وادیوں میں گزارے ہوئے ایام، وہ بھی قابل توجہ ہے ہمارے لیے۔ مورخین نے اور تاریخ ابن ہشام نے اور سیرت کے بڑے بڑے سیرت نویس اور سیرت نگاروں نے، مسلمان مورخین تو چھوڑیے، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اور انٹلیکچوئل حضرات نے بھی ان 40 سال کے پہلے کی عمر کو بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ شاید اس طرف غور نہ کر سکیں۔ ایچ مائیکل ہارٹ جو ایک یہودی رائٹر گزرا ہے، بہت بڑا، 28 سالوں میں اس نے کتاب لکھی تھی، 28 سالوں میں، اور اس کتاب کا نام تھا دی 100، دنیا کے 100 بڑے انسان۔ اس 100 بڑے انسان میں اس نے سب سے بڑا انسان یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، جب وہ امریکہ کے کیلیفورنیا میں کتاب کو انوگریٹ کر رہا تھا، اس کتاب کا رسم اجرا کر رہا تھا چھوٹے سے ہال میں، جہاں کیلیفورنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، دانشور، بدھی جیوی، پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اس نے کہا کہ میں نے 28 سالوں میں کتاب مکمل کی ہے، اس کا نام ہے دنیا کے 100 بڑے انسان، اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سب سے بڑا انسان، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک نمبر کھڑا ہو گیا، ہال میں بے چینی کھڑی ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کیسے تم نے کیا یہ؟ تمہیں اور کوئی نہ ملا؟ تمہیں ارسطو نہیں ملا؟ تمہیں اور بڑے بڑے سائنسدان نہیں ملے؟ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا انسان کہہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اس نے یہ کہی تھی کہ لوگوں، نبوت کے بعد سبھی جانتے ہیں کہ حضور کی زندگی کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے بچپن سے لے کر 40 سال تک حضور کی جو زندگی دیکھی ہے، ایسا بچپن دنیا میں میں نے کسی انسان کا بچپن نہیں دیکھا، اور ایسی جوانی بھی میں نے دنیا کی کسی انسان کی جوانی نہیں دیکھی۔ کہا کہ آپ نے کیا کمال دیکھا؟ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے جب دنیا نہیں جانتی تھی کہ آپ نبی ہوں گے، دنیا نہیں جانتی تھی، لوگ نہیں جانتے تھے، مکے والے نہیں جانتے تھے، عام طور پر لوگوں کو یہ بات معلوم نہ تھی، ممکن ہے کہ کچھ صاحب نظر کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن
عمومی طور پر لوگوں کے نالج میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقتوں میں اللہ کے آخری نبی ہوں گے. آپ نے اس زمانے میں جو کام کیا، 16 سال کی عمر میں آپ نے مکے میں دیکھا کہ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. 16 سال کی عمر ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑی ناانصافیاں ہو رہی مکے میں. مسافر آتے بھوکے رہ جاتے، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تجارت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، کچھ ظالم لوگ ان کی تجارت کے مال کو لے لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے. وہ بیچارہ غریب روتا ہوا اپنے گھر لوٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل روتا تھا. اس ظلم پر آپ تڑپتے تھے، لوگوں کے بھوک اور پیاس کو دیکھ کر آپ تڑپ جاتے تھے. 16 سال کی عمر میں آپ نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے ہم خیال دوستوں کو جمع کیا، اور آپ نے حلف الفضول کے نام پر ایک کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ ہماری یہ کمیٹی مکے میں لوگوں کی سہایتا کرے گی. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی ہیومن ویلفیئر کمیٹی تھی. اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مہم چلائی کہ لوگوں، تمہارے گھر میں مہمانوں کا کھانا ہونا چاہیے، مسافروں کو کھانا دے جائے. اگر کوئی تجارت کرنے کے لیے ہمارے محلے میں آئے پھیری لگانے والا تو اس کا مال خرید کر واجب قیمت اس کی ادا کرو. اگر تم نے ادا نہ کی تو ہماری یہ کمیٹی اس کو انصاف دلائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں 16 اور 17 سال کی عمر میں مکے سے گزرتے تھے تو مکے کے بڑے بڑے چودھری کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو یہ تو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں نبی ہوں گے، مگر بڑے بڑے رئیس کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا تم اتنے بڑے آدمی ہو، تم ہمارے قبیلے کے سردار ہو، یہ عبد المطلب کے پوتے کے لیے تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ تو سرداروں نے یہ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سچ بولنے والا آ رہا ہے، امانت رکھنے والا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک مکے میں یہ بتا دیا کہ لوگوں دیکھو یہ میرے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو نبی بناؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نہیں پتہ نہیں کہ نبی بننے والے، مگر تم لوگ دیکھ لو کہ میرے محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتے، یہ کبھی کسی کا مال نہیں دباتے، یہ دین کو بیچتے نہیں، یہ صداقت کو بیچتے نہیں ہے. اے لوگوں، یہ امانت رکھ کر واپس کر دیا کرتے ہیں. ان کی امانت داری تو دیکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ اے لوگوں، کل کا میں اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناؤں گا، اور میرے نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو تم دشمنی تو کر سکتے ہو لیکن میرے مصطفیٰ کو جھوٹا نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. تم میرے نبی کو جھوٹا نہیں بول سکتے، اس لیے کہ میرے نبی سچے ہیں اور تمہیں اس کی گواہی دینی ہوگی، تمہیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا، تمہیں اس کی شہادت دینی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے، آپ کی 25 سال کی عمر ہے، 25 سال کی جوانی میں یہ وہ عمر تھی جب مکے میں لوگ اپنی شہزادی جیسی کنواری نیک معصوم بیٹیوں کو ظالم باپ مکے میں دفن کر دیا کرتا تھا. لوگوں، جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے اور بیواؤں کو گھر سے باہر کر رہے تھے،